کوئی ایک جوائی ہے جو ظلم کرتا ہے، 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں، 2 کے شوہر اچھا چلتے ہیں اپنی بیویوں سے، ایک کا نہیں چلتا ہے، تو اپنے خاندان والے خود اٹھ کے نہیں، بدبخت ہم جو بھی ہیں، ہم بھی تو کیا ہیں، بیٹیاں لے کے آئے ہیں، تو کون سا بڑا اللہ اوپر سے نازل ہو گیا ہے؟ نہیں میں داماد ہوں، گھر کا داماد کا تو الگ ہیچ کہتے، اسے پین مارنا کہتے، چننا مارنا کہتے، انہیں آنے کے ٹائم پہ ساس پلوں میں ڈال لے کو اوپر سر، آؤ بیٹا بیٹھو بیٹا، ذرا کہتے بھی اوپر نیچے ہوا دے گا جی، گھر کے داماد کو کیا عزت ہے؟ کیا رے پر لگ کوئی سرخاب کے تجھے کیا کی عزت تجھے دینا ہے؟ تو بھی انسان ہی ہے۔ ابھی الٹا بچی کو پالا، پرورش کیا، تربیت کیا، جو ہو سکتا ہے مال ڈالا اور سب کچھ کھلایا پلایا، لا کے گھر پہ چھوڑ کے گئے۔ کسی کام والی کو بھی بدبخت رکھتا تو کم از کم اس کو بھی تمہیں کیا ہے، ماہانہ تنخواہ دینا پڑتا۔ اس سے بدتر سلوک، کام والوں سے بدتر، کام والیوں سے بدتر، جیٹ کے کپڑے دھو، ننن کے کپڑے دھو، اسے پکا کو کھلاؤ، اسے جا کو پوچھ کو آؤ، انہیں کھایا کیا پوچھو، پورا کر کو بھی الزام کیا ہے، یہ میرے ساتھ برابر نہیں ہوتے، جا طلاق تجھے۔ ایسے کو چھوڑنا ہے، ایسے کو چن چن کے مارنا ہے، اور مارنا بھی ڈنڈے سے ہے، خالی ہاتھ نہیں مارنا ہے، ہاں ڈنڈے سے مارنا ہے بدبختوں کو۔ اور اس کو انہوں نے شریعت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، ہو جی طلاق ہمارا حق جی، ہمیں جب چاہے 3 بول بول کو بھیج ڈالیں گا تیرے۔ عام طور پر لوگ کیا بولتے ہیں، کیا تبھی کری 3 بول بول کو بھیج ڈالوں گا، کہ تیرے باپ کی جاگیر 3 بول، وہ ہیں بھائی شریعت ہے بھائی، مذاق نہیں، وہ 3 بول ہی صحیح، لیکن ہے کیا، وہ 3 بول شریعت ہے، تیری باپ کی جاگیر نہیں کہ تو جب چاہے 3 بول بول کے بھیج دے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے باقاعدہ حد بندیاں لگائی ہیں، پھر اس کے بعد آخری کنڈیشن تک پہنچا ہے، تب کہیں جا کے وہ 3 بول تم بول سکتے ہو، ورنہ ایسوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالی خود گواہ ہوگا۔ معمولی نہیں ہے ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو آخری زمانے میں شام کا گورنر بنا کے بھیجا، شام کا گورنر، آخری زمانہ تھا 9 ہجری کے بعد کا۔ اللہ کے رسول پیدل چلے، حضرت معاذ ابن جبل سوار تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسی بے ادبی ہے، میں سوار آپ پیدل، یا تو اجازت دیجئے میں اتر جاتا ہوں، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے، یا آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں۔ کہا کہ نہیں معاذ، اللہ کی راہ میں چند نیکیاں لینے کا مجھے موقع ملا ہے تو میں کیوں نہ چھوڑ دوں۔ رسول جیسی شخصیت معاذ کی بات پکڑے چل رہے تھے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی اترنے کی، معاذ تم بیٹھے رہو، یہاں تک کہ مدینے کا بارڈر آ گیا، یہاں سے اب شام کو نکلنے والے تھے، اور رکاب میں جہاں پر کیا ہے گھوڑے کے اوپر رکھ کے پاؤں رکھ کے چڑھا جاتا ہے اسے بولتے ہیں رکاب۔ جس طرح کیا ہے گاڑیوں کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں، اسی طرح گھوڑوں پہ کیا ہوتا ہے ان کے زین کے ساتھ رکاب ہوتا ہے جس میں پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں۔ جب وہاں تک پوزیشن آ گئی اور وہ چڑھ کے جانے لگے اور اللہ کے رسول انہیں باغ چھوڑ کے جانے لگے، کہا معاذ ایک نصیحت کرتا ہوں یاد رکھو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی مرتبہ جب تم شام سے لوٹو گے تو شاید میں نہیں رہوں گا، میری قبر پر سے گزرو گے۔ حضرت معاذ دھار دھار رونے لگے، اللہ کے رسول ایسے وقت میں مجھے جدا کرتے ہیں آپ، میری تو شدید خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا ہے وفات بھی قریب ہے اور میں اگلی بار آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، اور ایسی حالت میں آپ کہتے ہیں کہ شام کا گورنر بن کے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، لیکن رسول میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں معاذ، میرا حکم یہی ہے کہ تم جاؤ۔ تو معاذ نے کیا ہے پتھر کی طرح اپنے دل کو باندھ لیا۔ پھر ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ ایک آخری وصیت تمہیں میں کرتا ہوں، ذہن میں رکھنا، کیونکہ تم گورنر بن کے جا رہے ہو، بڑے بن کے جا رہے ہو، سب تمہارے ماتحتی میں ہوں گے، تمہارے پاس پاور ہے، اب دیکھو یاد رکھو، ایاک ودعوۃ المظلوم فإن بینہ وبین اللہ حجاب۔ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، خواہ کافر ہو، خواہ مشرک ہو، خواہ ملحد ہو، خواہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، اللہ اور اس کے دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اللہ فوراً قبول کرتا ہے مظلوم کی بد دعا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں کافر ہے۔ جن بیویوں کو پیستے ہیں شوہر،
جن سسرالی گھرانوں کے اندر بہوؤں کو تذلیل کیا جاتا ہے، یاد رکھو وہ مظلوم ہیں. اگر ان کی نکلی ہوئی اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملی تو وہ آہیں سب مل کے عذاب کی شکل میں تمہیں آخرت میں ملیں گی. اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. دیر ہو سکتا ہے. جن جن گھروں میں بہوؤں کو لا کر جیٹ اور ننن کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں، جن جن گھروں میں کیا ہے کام والی سے بدتر سلوک کر کے بھی کیا ہے انہیں کھانا تک برابر نہیں دیا جاتا ہے، جن جن گھروں کے اندر آپ کو تمام کام تقسیم ہوتے ہیں صرف بہو کے لیے، خود اپنی بیٹی ننن کے لیے نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم یاد رکھو، ان کے زبان سے نہیں، ان کے دل سے نکلنے والی کو بھی اللہ بغیر کسی رد و قط کے قبول کرے گا. اور وہ آہیں یا تو تمہیں دنیا میں برباد کریں گی یا آخرت میں. اچھی طرح یاد رکھ لو، جتنے ساسیں ظالم ہیں نا وہ گردے فیلئر ہو کے مرتی ہیں. ڈائلیسس کھاؤ بھگتو. ہاں کیوں نہیں کرے گا اللہ؟ بیڈ میں ایسے پڑھاتا ہے مرتے وقت 3-3 4-4 سال کوما میں پڑی رہتی ہیں. ہاں غلاظت کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے. ایسے پھر آتا ہے اللہ، پھر اس کے بعد بلاتا ہے. اچھی موت نہیں دیکھ سکتے ساسوں کی عموماً جو ظالمہ ہے، اچھی موت نہیں دیکھ سکتے، خاتمہ بالخیر نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھو، جاؤ اگر نہیں ہے تو نوٹ کرو اپنے اپنے خاندانوں میں. میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح نہیں ہے تو پھر پوچھو. کتنوں کی ہیں جو ظالمانہ طور پر اپنی زندگی میں ظلم کرتے کرتے انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی بتا دی شوہروں کی خاطر. آخری میں وہی ساس کینسر، وہی ساس گردے فیلئر، وہی ساس بیماروں کا مجموعہ، رگڑ رگڑ کے مرتی ہے، رگڑ رگڑ کے کتے کی جو موت ہوتی ہے. ویسے اللہ یہی دکھاتا ہے، ظلم کرتے ہو نا بھگت کے جاؤ، یہیں بھگت کے جاؤ. صرف یہاں سے ختم نہیں، وہاں بھی لوں گا پورا پورا بدلہ پھر بعد میں بھی. ہاں ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے معاشرے کو، اللہ دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ظلم پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ہم نے خاندانوں کی باغ دوڑ ہی ظلم پہ رکھی ہوئی ہے. خود کی بیٹی ہوتی اس کو ایک کام نہیں، گھر میں نئی نویلی دلہن آتی اس کا پورا کچن سنبھالنا. یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ آئی بیوی، تمہارے بیٹے کی بیوی بن کے آئی، تمہارے خاندان کی نوکرانی بن کے آئی. کس شریعت نے ان پر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈالی؟ کون ہے؟ لاؤ ایک حدیث پیش کرو. خاندان کی ذمہ داری کس نے ڈالی؟ شوہر کی اطاعت کی ذمہ داری ڈالی. ہاں اخلاقی طور پر ساس سسرے کا کچھ خیال رکھ لیتی ہے تو اچھا ہے، اخلاقی طور پر وہ بھی. قانونی ذمہ داری نہیں، قانونی ذمہ داری شوہر کی ہے بس. لیکن یہ بدبخت اس پر اندھی پٹی ایسی بنتی ہے کہ جو ماں بولے کرو جی وہ، جو تمہاری بہن بولے کرو جی وہ، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. تو یاد رکھو تجھے ماں کے ناراض ہونے کا ڈر ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں. اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس زندگی سے رفع و درگزر کر دے گا؟ نہیں. اللہ اپنے طور پر کوتاہی گناہ ہوتا ہے تو معاف کر سکتا ہے. تمہارا انفرادی گناہ تھا، اللہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں. لیکن بندوں کا ظلم تھا، گناہ تھا، بندے جب تک نہیں معاف کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرتا.